ناظرین، پاکستان میں اس وقت سیاسی موسم تو خاصا گرم ہے، یوں تو موسم سرد ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں کافی گرما گرمی چل رہی ہے اور تند و تیز بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسے میں پرائم منسٹر صاحب بھی میدان میں اترے ہیں اور آج جب انہوں نے عام لوگوں سے، پبلک سے بات چیت کی اور کالز لیں، براہ راست ان کے سوالوں کے جواب دیے، تو وہاں پر انہوں نے جہاں دو باتیں اگر ہم یہ کہیں کہ مینلی ان کا فوکس تھیں، ایک تو وہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس پر بات کر رہے تھے اور اسی سے ریلیٹڈ ظاہر ہے سوالات کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا انہیں، اور دوسرا جو معاملہ تھا وہ اپوزیشن کا تھا، سیاسی معاملات تھے جس کے اوپر انہوں نے کھل کر بات چیت کی۔ تو دو مین ان کے جو تھے وہ فوکس نظر آ رہے تھے۔ اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن مہنگائی کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے بات کی، پہلا سوال ہی مہنگائی سے متعلق تھا اور اس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی اور کہا کہ جناب یہ تو ہاں بالکل مہنگائی ہے اور یہ ایک وہ چیز ہے جو انہیں سونے نہیں دیتی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور پھر اپنی کامیابیاں بھی گنوائیں کہ انہوں نے اس کو کس طرح سے مینٹین بھی کیا اور معیشت میں اور کیا کچھ اچھا ہو رہا ہے یہ بھی بتانا ضروری ہے۔ تھوڑا میڈیا کو بھی اس پر انہوں نے لتاڑا کہ جناب آپ اچھے طریقے سے بتاتے نہیں ہیں، ایکسپلین نہیں کرتے، دونوں سائڈ کی سچویشن نہیں بتاتے۔ اور اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے تند و تیز بیانات دیے جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو چور نہیں بلکہ ڈاکو ہیں، اور اپوزیشن لیڈر کو تو وہ اپوزیشن لیڈر مانتے ہی نہیں ہیں، بہت بڑا مجرم سمجھتے ہیں، NRO نہیں دیں گے۔ پھر سے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا اور یہ بھی کہ جناب یہ سارا جو معاملہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو چاہ رہے ہیں دباؤ ہے، یہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے بلیک میل نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کی تھاٹس ہیں اب جب کہ وہ 7 سال ہو چکے ہیں ان کو حکومت کرتے ہوئے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا معاملہ ہے اس کے اوپر عوام ان سے خاصے خفا بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کے پولیٹیکل حالات میں جتنا عمران خان صاحب اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایسا ہی ہے یا نہیں، اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پہلے جاؤں گی عمران صاحب کی طرف۔ عمران صاحب وہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ سے کچھ شکوہ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ جو ہے نا وہ بس مہنگائی کا رونا روتے رہتے ہیں اور ٹھیک سے باتیں نہیں بتاتے کہ بھئی اوور آل بھی مہنگائی ہے، اچھی چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ تو آج تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پروگرام آپ کا دیکھ کے بیٹھے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں خان صاحب کی تقریر میں نا عام طور پہ ایسی ہی باتیں آج کل ہوتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں، لیکن آج کچھ ایسے باتیں ضرور انہوں نے کی ہیں جن پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور رہے گی تعریف کی اور تنقید کی بات تو ہم تو جو انہوں نے کہا ہے نا اچھے انداز میں تنقید ہونی چاہیے، کم از کم ہمارے ویو پوائنٹ میں تو ہلالی صاحب ان کی تعریفیں بھی بہت کرتے ہیں اور ہم ان پہ تنقید بھی مثبت انداز میں ہی کرتے ہیں، اور تنقید برائے اصلاح کے لیے ہی بات کی جاتی ہے۔ لیکن آج میں سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ مجھے سوچ میں پڑ گیا ان کی بات سن کے کہ وزیر اعظم صاحب، میرے ہر دل عزیز وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کیوں یہ سمجھتے ہیں یا انہیں یہ کیا خوش فہمی ہے کیا کہ وہ انہوں نے سیاست میں آ کے تو پاکستانی قوم پہ کوئی احسان کی ہے۔ دیکھیں آج بھی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا جی مجھے تو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو بڑی پرعیش زندگی گزار سکتا تھا، آرام دہ زندگی گزار سکتا تھا۔ تو خان صاحب اگر آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیوں آئے سیاست میں؟ معاف کیجئے گا آپ بھی اسی ضرورت کے تحت سیاست میں آئے جس ضرورت کے تحت دوسرے سیاستدان آتے ہیں۔ آپ بھی اقتدار میں آنا چاہتے تھے، اقتدار لینا چاہتے تھے۔ آپ اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ الیکٹیبلز کو کبھی بھی اپنے ساتھ شامل نہ کرتے۔ آپ پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، دوسری پارٹیوں سے وہ لوگ جو جن کو آج آپ بیساکھیاں قرار دیتے ہیں کبھی بھی وہ بیساکھیاں نہ لیتے، اسی طرح سے اپنی اتحادیوں کی بیساکھیاں بھی نہ پکڑتے۔ آپ نے یہ سب بیساکھیاں اپنائی پکڑی تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی اقتدار حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آج جب آپ نے اقتدار حاصل کر لیا تو اب آپ اگر یہ کہیں کہ مجھے کیا ضرورت تھی آنے کی، جناب جب آپ وزیر اعظم ہیں اور ہمارے تو ہر دل عزیز وزیر اعظم ہیں تو پھر تنقید تو ہوگی، پھر آپ کی بات تو ہوگی، تو پھر اس کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے چلیں جی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد جو تھا وہ ملک کی فلاح کے لیے آئے ہیں، وہ بہتر کرنے کے لیے ملک کو آئے ہیں۔ لیکن ہلالی صاحب مہنگائی سے ان پر سوال ہوئے، انہوں نے ایکسپلین کیے، بہت ساری چیزیں اکانومی کے اوپر انہوں نے ریویل کی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچھے سے انہوں نے اپنا کیس لڑا اور واقعی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے لوگوں کو جو مشکلات ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ واقعی ریئل پرابلمز ہیں؟ جی ہاں، وہ تو میں ضرور جواب دوں گا، مگر اس سے پہلے یہ جو عمران یعقوب صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو صرف اقتدار کے لیے آنا چاہتے تھے اور کیوں آئے، نہیں آنا تھا اگر اقتدار نہیں چاہتے ہیں۔ واہ
واہ واہ واہ, یہ رحم کھا رہے ہیں. ایکچولی انہوں نے ہمارے پہ رحم کیا ہے. نہیں تو آپ سوچئے ان دونوں فیملیز میں ایک پھر ہمارے اوپر روتے, اس لیے کہ عوام کو تو انہوں نے ہپنوٹائز کر لیا ہے نا, یہ دو فیملیز جو ہیں. وہ تو یہ تو شکر ہے کہ وہ آئے ہیں. اگر میں پریڈکٹ کر سکتا تھا فیوچر تو پھر میں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوتا اور کہتا خدا کے لیے کچھ کرو, نکلو, تم نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے, تمہیں ریکگنیشن ہے, پاپولیرٹی ہے, آؤ ہمیں بچاؤ ان سے. تو ہم تو بڑے خوش ہیں وہ آئے ہیں, اور اگر ان کو ضرورت بھی نہیں تھی اور اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے ابھی تو کوئی بات نہیں, برداشت کریں, اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خوش ہیں کہ آپ آئیں اور چاہتے ہیں کہ آپ رہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں انہوں نے جو کہا, ہم کیا کہتے رہے ہیں. ہم نے مہنگائی جو ہے سب کو پتہ ہے امپیکٹ ہوا ہے مہنگائی کو. اس نے کوئی 15 منٹ ایکسپلین کیا کہ سب سے امیر ملکوں کو مہنگائی کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ مہنگائی امپیکٹ ہوا ہے, ہمیں کہا جاتا ہے دفاع کریں دوسرے لوگوں کو, ہمارا مہنگائی دیکھیے, لوگ تو اپنا ہی سوچتے ہیں اپنا. تو پھر اپنا اگر آپ سوچتے ہیں تو ورلڈ بینک کے تھوڑے سے فگرز پڑھ لیں, ورلڈ بینک کے تھوڑے فگرز دیکھ لیں کہ پاورٹی کم ہوا ہے 5.3% 2020 سے 4.8% 2021 میں, اور 4% ہوگا 2023 میں. کم ہو رہا ہے. ورلڈ بینک کہہ رہے, وہ کوئی ہمارے لوگ نہیں ہیں, وہ یہ نہیں, وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں, وہ پاکستانی بھی نہیں ہیں, بلکہ کافی سارے دشمن ملکوں سے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا, تمہارا مہنگائی کم ہوتے جائے گا. تو خوش ہو تھوڑا سا. میں نہیں کہتا زیادہ خوش ہو, بلکہ میں کہتا ہوں بالکل خوش نہیں ہو. یہ ایک اسٹیٹسٹیکل امپروومنٹ ہے, مگر ہے ایک کم سے کم ہے. میں کہتا ہوں بدتر نہیں اگر ہوا ہے تو اس سے ہی خوش ہو. نہیں, یہ تو کنسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ کیا کہہ رہے تھے جو آپ نے کہا آپ کے انٹروڈکشن میں, ہمارا تقسیم ہوا ہے. ہم لوگ بلیک اینڈ وائٹ میں ہر چیز دیکھتے ہیں, گرے میں کچھ چیز نہیں ہوتا ہے. میڈیا ڈیوائیڈڈ, پالیٹکس ڈیوائیڈڈ, مانے کہ عوام تقسیم. تو یہ ایک آپ کو لگتے ہیں مسائل. ٹھیک ہے, چلیے الہی صاحب ایک تیسری رائے بھی شامل کرتے ہیں. اس وقت محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود, جو کہ سینئر اینکر کا پرسن ہے, تجزیہ کار ہے. ان کی بھی رائے جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے جو گفتگو کی ہے. مالک صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے اسی بارے میں ہی پوچھ لیتی ہوں, جو انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی اور پھر جو دیگر ان کی باتیں. انہوں نے کہا جی میڈیا مایوسی پھیلا رہا ہے, اور کچھ اینکرز جو ہیں شام میں آ کر ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے سب کچھ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے, تباہ و برباد ہو گیا ہے, اور آپ لوگ بہت مایوسی پھیلاتے ہیں. جو پازیٹیو چیزیں وہ بھی ساتھ بتایا کریں اگر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی رپورٹنگ میں ایشو ہے؟ نہیں, دیکھیں ایشوز ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے, لیکن آپ جنرلائز نہیں کر سکتے. دیکھیے انگریزی میں فکرہ ہوتا ہے شوٹ دا میسنجر. اب یہ وہی ڈاکٹرائن ہے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے جی, جو خبر لے کے آ رہا ہے اس کو وہ برا ہے کیونکہ وہ بری خبر سنا رہا ہے. ایشو یہ ہے کہ پھر انہوں نے 2-3 بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی. اچھا بولیں, کرپشن پہ بڑا اچھا بولیں. میں ان کے اس ویو پوائنٹ سے ایگری کرتا ہوں کہ جو لوگ اشتہاری ہوں, سب کچھ ہوں, ان کو میڈیا پہ کیوں کوریج ہم دیں جسٹ بیکاز پالیٹیشین ہے. اگر قانون سے بھاگا ہوا آدمی ہے, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک کہ جو فیوجیٹیوز آف لا ہوں ان کو نیشنل میڈیا پہ جگہ ملنی چاہیے. آئیں قانون کے سامنے سرنڈر کریں, جتنی مزید تقریریں کریں ہم چلائیں گے. اس ویو پوائنٹ سے میں ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی کچھ لوگ شام کو مایوسی پھیلاتے ہیں, بہتر تھا بتا دیتے وہ کچھ لوگ کون ہیں. کہیں آپ کا ہی نا نام لے لیتے ہیں مالک صاحب. لے لے, نہیں میں ایسے کہہ رہا ہوں نا کہ لے لیتے ہیں نا, ہمارا بھی چاہے نام لے لیں. بات یہ ہے اگر سوال کرنا یا فیکچوئل پوزیشن کو سامنے لانا, گورنمنٹ کی تعریف نہ کرنا, اگر یہ مایوسی پھیلانا ہے تو پھر مجھے نہیں پتا پھر مایوسی پھیلانے میں اور جرنلزم میں کیا فرق ہے, اور کون سے ان کو جرنلسٹ پسند ہیں جو ان کا بہت اچھے لوگ ہیں. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, شاید جو ان کی ہمسرائی کریں وہ اچھے لوگ ہوں گے. دیکھیں یہ غلط بات ہے. وہ وقت ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ جی ایک گورنمنٹ کا آدمی ہوتا ہے, 3 اپوزیشن کا ہوتا ہے. تو وہ بڑی, یہ بھی زمانے میں تھے جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو یہ بھی 2-3 ہوتے تھے اور ایک گورنمنٹ کا ہوتا تھا. آپ کی 3-4 بڑی جماعتیں ہیں. آئی تھنک ناظرین کو بتانا ضروری ہے کیوں 2-3 لوگ ہوتے ہیں. مثلاً آپ نے پولیٹیکل بحث کرنی ہے, آپ ایک پی ٹی آئی کا بندہ بٹھاتے ہیں, آپ ایک پیپلز پارٹی کا بٹھاتے ہیں, ایک آپ PMLN کا بٹھاتے ہیں, تو یہ 2 تو ہوں گے ہی نا, کیونکہ یہ سب سے بڑی جماعتیں ہیں.
नहीं, वो कहते हैं एंकर भी साथ मिल जाता है ऑपोजिशन के मेंबर्स के। एंकर का काम है डिबेट को मॉडरेट करना, कि डिबेट रेलिवेंट रहे टू द, कोई ना ऑपोजिशन वाला जलसा बनाए ना सरकार वाला जलसा बनाए। ठीक। और आप देखिएगा हम प्रोग्राम्स में कोशिश होती है कि हमेशा गवर्नमेंट के नुमाइंदों को ज्यादा टाइम मिले, बिकॉज वो 2-3 लोगों के सवाल का जवाब दे रहा होता है। मालिक ये साहब, नहीं हो सकता।